کر رہا ہوں خواب میں بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت قربانی اپیل ہے 2023 اور میں آپ کا میزبان ہوں شاہد مسرور۔ ہم نے گزشتہ کئی سالوں سے، اور یہ بات ہم بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ گزشتہ کئی سالوں سے ہم نے دو مقاصد کے تحت قربانی کا سلسلہ شروع کیا خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت۔ جو وجوہات ہیں وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ فوٹیجز ہیں جو آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے رہیں گے تاکہ آپ کو اندازہ رہے کہ گزشتہ سالوں میں کس طرح سے ہمارے یہاں جو ہے وہ کام کیا گیا ہے۔ اور ہمارے پاس تو ہزاروں فوٹیجز ہیں، اس میں سے کچھ ہم سلیکٹیو جو ہیں وہ آپ کی خدمت پیش کرتے رہتے ہیں، اور لاکھوں ہمارے دیکھنے والے ایسے بھی ہیں جو کئی سالوں سے ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شریک بھی ہیں۔ قربانی، اجتماعی قربانی کا مقصد جو رہا ہمیشہ وہ یہ رہا، ایک تو یہ کہ پاکستان میں جو قربانی کا ماحول اور لوازمات و انتظامات ہوتے ہیں وہ دنیا کے بیشتر ممالک میں جہاں پاکستانی، انڈینز، بنگلہ دیشی، افغانی یہ ہمارے بہن بھائی بستے ہیں، انہیں وہ ماحول میسر نہیں آ پاتا۔ بعض جگہ تو یہ ہوتا ہے کہ جی آپ جانور جو ہے وہ اس کی قیمت دے دیں یا جانور پہنچا دیں، وہ خود ہی اپنے طور پہ کرتے ہیں اور آپ کو بتا دیتے ہیں ہم نے کر دیا۔ گوشت کہاں جاتا ہے وہ بھی پھر آپ کے اختیار کی بات نہیں ہوتی۔ تو وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کا قربانی کا جو مرحلہ ہے، معاملہ ہے، وہ خوش اسلوبی کے ساتھ جس طرح سے ایک ماحول اور جس ماحول کے ہم عادی ہیں اس طریقے سے ہو، تو ان میں سے بیشتر ہمارے جو بھائی پاکستان سے باہر ہیں اور پاکستان میں بھی ہیں وہ رجوع کرتے ہیں اور ان کی طرف سے اجتماعی طور پہ قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اجتماعی طور پہ جو قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے اس میں گائے بھی ہے، اس میں جو ہے وہ گائے میں حصہ بھی ڈالا جاتا ہے، اس میں بکرا بھی موجود ہے، اور جموں کشمیر میں جو ہے وہ شیپ ہوتی ہے یعنی بھیڑ ہوتی ہے وہ کی جاتی ہے۔ تو پاکستان میں، انڈیا میں اور جموں کشمیر میں اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کی ڈیٹیلز آپ کو ابھی اسکرین پر بھی نظر آئیں گی اور میں تھوڑی دیر بعد آپ کی خدمت میں عرض کروں گا یہ تمام ڈیٹیلز جو ہیں کہ کس طرح سے آپ اس میں کتنے پیسے جو ہیں اس کا آپ شیئر ڈالتے ہیں یا کتنے پیسے آپ جو ہے وہ اکاؤنٹ میں بھیجیں گے تو جو آپ چاہ رہے ہیں اسی نسبت سے آپ کی طرف سے قربانی کا اہتمام ہوگا۔ ایک مقصد تو یہ ہو گیا کہ قربانی جو ہے وہ آپ کی قربانی، آپ کے جو پیارے ہیں، آپ کے بچے ہیں، بیگم ہیں یا شوہر ہیں، والد ہیں یا والدہ ہیں، اس کے بعد وہ آپ کے پیارے جو اس دنیا میں نہیں رہے، آپ ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں، کوئی حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، یہ سارے معاملات جو آپ ڈیٹیل بتاتے ہیں اس ڈیٹیل کے مطابق ہم جو ہے وہ اس کو تحریر کیا جاتا ہے۔ مفتیان کرام قربانی کے وقت جو ہے بآواز بلند جو ہے اس کا اعلان کر کے قربانی کرواتے ہیں، ہر جانور مینشن کر دی جاتا ہے یہ کس کا ہے۔ اور بہت سارے ہمارے ایسے بھی بہن بھائی ہیں جو آتے ہیں اور آ کر، آپ دیکھیں فوٹیجز آپ کے سامنے ہیں، یہ ماحول آپ دیکھ رہے ہیں، بکرے تو آپ کے سامنے موجود ہیں، ان کی پرورش نگہداشت وہاں کی جاتی ہے، جانور آپ دیکھیں بہت صاف ستھرے ماحول میں بہت اچھے جانور، اور یہ لائیو فوٹیجز ہیں ARY کیٹل فارم کی۔ اب کیٹل فارم میں جو ہے وہ جانور بھی اچھے، یہ جانور یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ سے کہا جائے گا کہ جی 50 لاکھ کا ہے، 25 لاکھ کا ہے، 12 لاکھ کا، نہیں، یہ جس طرح سے عام طور پہ آپ کو بتایا گیا کہ جی ایک جانور کی اتنی قیمت ہے تو اسی قیمت میں سارے جانور اویلیبل ہوتے ہیں، اور وہ قیمتیں میں آپ کی خدمت میں ابھی کچھ دیر بعد عرض کر دوں گا۔ اصل میں میرے پاس وہ پرچہ ابھی تک نہیں آیا ہے، جیسی آتا ہے اور ویسے اسکرین پر آپ کو وہ تمام قیمتیں جو ہیں بھی دکھائی جائیں گی۔ آپ ماحول دیکھیے، یہ چارہ پڑا ہوا ہے، یہاں گندگی آپ کو نظر نہیں آئے گی، ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں، اور یہ کوئی مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ کو دکھانے کے لیے بنا دیا گیا جلدی جلدی صاف ستھرا، یہ آپ دیکھیں مکمل کیٹل فارم آپ کو دکھایا جا رہا ہے، اور اس میں آپ کو ماحول میں کہیں گندگی نظر نہیں آئے گی۔ تو یہ جانور حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق پرورش پاتے ہیں، ان کی قربانی ایسے ہی ہوتی ہے، اور اس کے کچھ دیر کے بعد جو ہم آپ کو مزید فوٹیجز اور مناظر دکھائیں گے، آپ اس میں دیکھیں گے کہ پھر اس کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ کتنے اچھے طریقے سے صاف ستھرے ماحول کے ساتھ کی جاتی ہے۔ یہ کیٹل فارم ہے ARY کا، بہت سارے لوگ دیکھنے بھی آتے ہیں، بہت سارے لوگ جانور لینے کے لیے بھی آتے ہیں، بہت سارے لوگ وہاں آ کر اپنا جو ہے وہ حصہ ڈالتے ہیں یا جانور کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ جانور ہماری طرف سے ہونا چاہیے۔ اب یہ جانور جن کی قربانی کی جاتی ہے، اس میں پھر ایک بات آپ سے عرض کر دوں کہ جو قیمت آپ کو بتائی جاتی ہے اسی قیمت پر یہ سارے جانور اویلیبل ہوتے ہیں۔
آپ اگر کہیں منڈی میں جائیں گے تو وہ آپ کو پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے ایک جانور کی قیمت بتاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اعلیٰ نسل کے بہترین نگہداشت کے ساتھ ڈاکٹرز کی موجودگی میں جو ہر وقت ان کا معائنہ کرتے رہتے ہیں یہ جانور پرورش پاتے ہیں اور انہی جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے. اور جب قربانی کی جاتی ہے تو لائیو آپ کو اس کی ٹرانسمیشن دکھائی بھی جاتی ہے کہ یہ آپ کے جانور ہیں, ان کی قربانی کی جا رہی ہے. اب یہ قربانی تو ہو گئی, اس کے بعد کے مرحلے میں دوسرا مقصد جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے, کیونکہ قربانی جو ہے وہ اس لیے کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنے بھی تہوار دیے ہیں نا ان میں خلق خدا کو شامل کر کے اپنے آپ سے ملا کر اور ان کی خدمت کرنے کے جذبے کی طرف ہمیں اللہ تعالیٰ نے ڈائیورٹ کیا ہے. مختلف طریقوں سے اس طرف ہمیں رجوع کرنے کے مواقع دیے ہیں. یا پھر یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کرنے کے جو ہے وہ مواقع عطا فرمایا. اور یہ فیکٹ ہے, حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں آپ کو ہمیں نیکی کرنے کے مواقع فراہم کرتا ہے. میں ایک بات سمجھاتا ہوں اپنے بچوں کو بھی, اللہ تعالیٰ ان کو, ہمیں سب کو, آپ کو, ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. ہمارا کام ہے کہ ہم سمجھائیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ بیٹا جہاں نیکی کرنے کا موقع ملے نا اس کو فوراً اویل کر لو. اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو اس کو فوراً اویل کر لو, سوچو نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیکی کا موقع انسان کو دیتا ہے. جہاں آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں موقع نہیں ہے وہاں آپ کو موقع ڈھونڈنا چاہیے. لیکن جہاں اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے, ایک آدمی واقعی آپ کو پتہ ہے کہ اس کو وہ کسی مشکل میں ہے, چاہے وہ فائنینشیل ہو چاہے مورلی اس کو آپ کی ہیلپ چاہیے, کسی بھی نسبت سے آپ جا کر وہ کر سکتے ہیں کام تو آپ ضرور کیجیے. اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے آپ کے لیے آزمائش رکھی ہو کہ میرا یہ بندہ اس طرف آتا ہے یا نہیں آتا. نہیں آتا, منہ موڑ کر چلا گیا تو کس سے منہ موڑ کر گیا؟ وہ حدیث قدسی ہے نا کہ میرا بندہ جو ہے وہ بھوکا تھا, تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا, پیاسا تھا تو نے اس کو پانی نہیں پلایا, اس کو لباس چاہیے تھا تو نے نہیں دیا. سوال ہوا کہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ تو ان ساری چیزوں سے پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہاں پر کہ وہ بندہ جو ہے تو اگر اس کو کھانا کھلاتا گویا تو نے مجھے, پانی پلاتا گویا تو نے مجھے اپنی شان کے مطابق. تو جب اللہ تعالیٰ جو ہے اس نیکی کو اپنی ذات سے موسوم کر رہا ہے تو سوچئے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو نیکی کا موقع دے رہا ہے تو آپ کو یا مجھے اویل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ طاقت بھی دیتا ہے, یعنی پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ وسیلہ فراہم کرتا ہے کہ جس سے ہم اس نیکی کو جو ہے اویل کر سکتے ہیں, وہ نیکی کر سکتے ہیں. پھر ہمارے سامنے جو ہے وہ مسئلہ, وہ چیز ہمارے سامنے پیش کر دی جاتی ہے کہ چلو اب کرو. اگر ہم منہ موڑ کر چلے گئے, نیکی وہ جو نعمت ہے وہ اس نے دی اور ہم نے نعمت تو وصول کر لی اور منہ موڑ کر چلے گئے, تو کیا آئندہ ہم ان نعمتوں کو کس منہ سے مانگیں گے اور کس منہ سے خرچ کریں گے؟ تو اس لیے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے دکھائے ہوئے راستے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی اپرچونیٹیز پر خرچ کر دیجئے. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا ہمارے آپ کے رزق میں اور آپ کے ہماری زندگیوں میں, زندگی کے معاملات میں برکت ڈالتا ہے. خیر جی, میں بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ پھر اس گوشت کی تقسیم کا مرحلہ ہوتا ہے, اور اس گوشت کی تقسیم کے مرحلے کی نسبت سے بھی میں آپ سے عرض کروں گا کہ کس طرح ہوتا ہے, کہاں کہاں ہوتا ہے. یہ دوسرا بڑا مقصد ہے کہ ان تمام وسائل کو کس طرح پھر غریبوں کے لیے, غربا کے لیے اور بڑی بڑی آبادیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. آپ کے سامنے بہت سارے ایسے مناظر ہیں فوٹیجز میں کہ جن میں صرف گوشت کی تقسیم نہیں ہے, گوشت کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں اور بہت سارے معاملات ہیں جو لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں, اور ان پر بھی ہم بات کریں گے. پہلے میں جو میرے ساتھ یہاں پر میرے معزز مہمان تشریف فرما ہیں میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں. اور یہ پاکستان میں بڑا یہ والا جو ٹائم ہوتا ہے نا, دوپہر کا ٹائم تو ہے لیکن یہ ٹائم اس اعتبار سے کہ جمعہ ہے, جمعے کی نماز, تو بڑی جلدی سب نماز پڑھ کے آ کر ٹرانسمیشن میں بیٹھتے ہیں اور ورکنگ ڈے ہے. میں بہت مشکور ہوں کہ یہ یہاں تشریف لائے ہیں. ہر شخص جو ہے اپنے آپ میں, اپنی ذات میں, اپنے کام کی نسبت سے, اپنے حوالے سے نگینہ ہے, اور ان نگینوں کا, ان ہیروں کا تعارف میں آپ سے کروا رہا ہوں کہ یہ سوسائٹی کے, معاشرے کے سلیکٹیو لوگ ہیں کہ جو سوسائٹی میں کام کریں. میرے جو بائیں جانب تشریف فرما ہیں نوجوان ہیں, عالم دین ہیں, مفتی ہیں, اور صرف نوجوان اور عالم دین اور مفتی ہی نہیں ہے, اس کے بعد یہ کہ جو علم انہوں نے حاصل کیا اس علم کی ترویج کے لیے, یعنی دین الہی, دین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اسلام کی ترویج کے لیے, اس کی تعلیمات کی ترویج کے لیے اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں. میرے ساتھ تشریف فرما محترم مفتی محمد سعد خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ.
माशाल्लाह माशाल्लाह। दूसरी शख्सियत मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा, ये भी माशाल्लाह से अपनी सोसाइटी में एक बहुत ही फ़ाल रोल प्ले कर रहे हैं। इन्हें मैं बहुत पहले से जानता हूँ, जब ये नौजवान थे, या नौजवान थे भी थोड़े कम थे, और ये रेडियो पर हमारे साथ आया करते थे, प्रोग्राम्स किया करते थे, बहुत अच्छे ब्रॉडकास्टर। उसके बाद इन्होंने अमली ज़िंदगी में बड़ी खिदमत अंजाम दी हैं, और उन खिदमत की निस्बत से इनका जो है बड़ा नाम भी रहा, क्योंकि लोग उन लोगों को याद करते हैं, एहतराम देते हैं कि जो खल्क़े खुदा के लिए काम करें। ये एक मालियाती इदारे में, यानी एक बैंक में चीफ़ मैनेजर भी हैं। इसके अलावा सिंध ग्रेजुएट एसोसिएशन जो है उसके साबका जनरल सेक्रेटरी हैं, और अभी भी ये मेरे ख्याल में उनकी गवर्निंग बॉडी में जो है वो उसके मेंबर हैं, कर्ता धर्ताओं में से। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं मोहतरम मौला बख्श चांद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और एक नौजवान सना खां हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। ये नौजवान हैं, कम उम्र हैं, इनको इससे पहले मैंने देखा तो और छोटे थे, साल भर पहले देखा तो ज़्यादा छोटे थे, अब आए हैं तो माशाल्लाह कुछ थोड़े से बड़े हुए हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत दे। जो काम ये मोहब्बत के साथ कर रहे हैं, यानी सना खानी कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसमें इनको अजर अज़ीम भी अता फ़रमाए और इसमें बरकत दे, मोहब्बत पैदा करे। नौजवान हैं और बहुत अच्छा पढ़ते हैं। और इनके बड़े भाई दानियाल शेख जो हैं वो तो हमारे साथ ट्रांसमिशन का हमेशा हिस्सा रहते हैं। तो हमारे साथ अब्दुल बासित अजमेरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। हमदे बारी ताला से शुरू करते हैं। अब्दुल बासित साहब इरशाद फरमाइए, इरशाद फरमाइए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ो पढ़ो ये सदा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह, मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह। नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अव्वल व आखिर है अल्लाह, बातिन ज़ाहिर है अल्लाह, बातिन ज़ाहिर है अल्लाह। हाफिज़ व नासिर है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है, तो मुस्तफ़ा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। खुल जाएं दर जन्नत के,
دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار پڑھے لا الہ الا اللہ۔ حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ عبدالباسط اجمیری، ماشاءاللہ۔ اور میں ایک چھوٹا سا اعلان آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 16,000 روپیہ گائے کا ایک شیئر بنتا ہے، اور 1,12,000 روپے کی ایک گائے ہے۔ اب آپ نے جو جانور دیکھیں، سوچیں کہ 1,12,000 روپے میں یہ جانور ہیں وہاں پر، اور اسی طرح سے 28,000 روپے میں جو ہے وہ ایک گوٹ یعنی بکرا ہے۔ بکرا 28,000 روپے میں آج کل سوچنا بھی ناممکن سی بات ہے۔ ان کی بھی آپ نے فوٹیجز دیکھی ہوئی ہیں، اور یہ آپ جب بھی چاہتے ہیں آپ جائیے، جا کر دیکھیے، وہیں پر پیمنٹ کیجیے، وہیں پر تمام معاملات نمٹا کے آئیے۔ ARY کیٹل فارم جائیے اور ہائی وے پہ، اور جانے کے بعد یہ سارے کام دیکھ لیجیے گا۔ دوسرا یہ کہ ہماری ایک بہن ہے کراچی سے، مجھے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے جو ہے نام منع کیا ہے، لیکن آخر میں نام کے ان کے ناز آتا ہے۔ انہوں نے ایک جو ہے گائے جو ہے وہ ابھی ڈونیٹ کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کو قربانی میں شامل کر کے جو طریقہ کار ہے گوشت غریبوں میں تقسیم کرنے کا، تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سر جی، میں مفتی صاحب آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ ابھی میں نے انٹرو میں عرض کی تھی بات کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو وسیلہ دیتا ہے، پھر آپ کے سامنے وہ اپرچونٹی رکھ دیتا ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ اویل کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں سمجھ پاتے اس بات کو۔ میں چاہتا ہوں تھوڑی بات ہو اس پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اللہ رب العزت ہر کسی کو موقع ضرور دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور جیسے آپ نے ایک نیکی کی بات کی نا، میں عموماً ایک بات کہتا ہوں، بعض لوگوں کو عجیب لگتی ہے، میں کہتا ہوں کہ نماز ہے اس کی قضا ہو سکتی ہے، نماز کی قضا ہے، روزہ ہے اس کا کفارہ بھی دے دیں گے، فدیہ بھی ہو جائے گا، لیکن ایک نیکی ایسی ہے جس کی کوئی قضا نہیں ہے۔ وہ جو مومنٹ ہے نا، آپ سے چلا گیا ایک بار، ایک مجبور سائل آپ کے در پر آیا، آپ نے اس کی مدد نہیں کی، اس لیے میں نے لفظ اپورچونٹی استعمال کیا ہے، وہ دوبارہ کبھی نہیں ملے گا۔ پھر اور یاد رکھیے گا، میرے استاد ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں جب بھی کوئی ایسی چیز دیں، اللہ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، وہ چیز جسے تم محبوب سمجھتے ہو۔ کیا بات۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ انسان بہت کچھ ہو سکتا ہے، میں جیسے ہم پڑھنے سے انسان مفتی ہو سکتا ہے، عالم ہو سکتا ہے، انسان بڑا نامور ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ کسی کو مجبوری میں دیکھے اور اس سٹیج میں ہو کہ وہ اس کی مدد کر سکے پھر بھی نہ کرے، وہ نیک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہا ہے نا باعمل عالم جو ہے، بالکل ایسے، ہاں وہ کوئی فائدہ نہیں اس کے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اپرچونٹیز آتی ہیں، جیسے قربانی بھی ہے نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ قرب سے ہے، قرابت دار ہو جاؤ، اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ میں ایک لفظ غلط ادا کر گیا ہوں ذرا، باعمل عامل جو میں نے کہا اس کے عمل نہیں ہے تو علم کا فائدہ نہیں ہے، یہ کہنا ہے مجھے۔ جی ہاں بالکل ایسے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں قربانی بھی جب ہم کرتے ہیں، یہ بھی تو اللہ کی طرف سے اپرچونٹی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان عطا کیا کہ میرے قریب آ جاؤ، پھر عید الاضحیٰ ہے، قربانی دی، تو یہ سب کیا ہے؟ قرابت دار۔ اس کا مقصد کیا بتایا؟ اصل بات یہ ہے، دیکھیں اگر ہم رمضان کے مقصد کو دیکھیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے تم پر روزے فرض کی جیسے تم میں سے پہلوں پر، وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم میرے قریب ہو جاؤ۔ اب اگر ہم بڑی عید کی قربانی کا فلسفہ دیکھیں، مختصر، بہت مختصر فلسفہ کیا ہے
اللہ رب العزت کہتے ہیں نہ تمہارا گوشت مجھ تک پہنچتا ہے، نہ یہ خون جو تم بہاتے ہو یہ پہنچتا ہے، صرف وہ نیت پہنچتی ہے جو تمہاری جو قربانی کرتے ہوئے جو تقوی ہے نا، جو نیت ہے وہ مجھ تک پہنچتی ہے۔ دوبارہ اللہ رب العزت آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، متقی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس قربانی کے آج اس شو سے میسج یہ ہے کہ ہم ہر سال دیکھتے تو ہیں کہ میرا جو جانور ہے نا پچھلے سال سے تازہ ہو، بڑا ہو، محلے میں دکھانا بھی ہے کہ میرا جانور بڑا ہو، بعض لوگ کی یہ بھی نیت ہوتی ہے۔ ہمارا ہر سال کوشش ہوتی ہے کہ اس سال اس سے بڑی چیز ہم قربان کریں، اس سے اچھی چیز کریں۔ اس بار تھوڑی چینج ہو جائے، اس بار دیکھیں کہ میری نیت پہلے سے زیادہ اچھی ہو، مستحکم ہو، میری نیت جو میرے اللہ رب العزت کے لیے میں متقی تھا نا، اس بار میرے تقوی میں زیادہ اخلاص ہو، اس بار میں قربانی کروں تو میرے قربانی پیش نظر اللہ کی رضا ہو۔ اگر یاد رکھیے یہ نیت پہلے سے زیادہ مستحکم ہوگی تو وہ جانور اللہ سے زیادہ قبول آپ کیا بات ہے۔ اچھا محترم مولانا بخشان صاحب، ہم جب کوئی نیکی کرتے ہیں یا نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور اپنے اوپر اس کی امپلیمنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں تو ایک راحت کا احساس ہوتا ہے ہمیں، اور یہ جو ڈومین ہے نا، آپ اس ڈومین میں آ جائیے نیکیوں والے میں، آپ دیکھیں کہ آپ کو زندگی کا مزہ آ جائے گا کچھ بھائی اصل میں دیکھیں اللہ رب العزت نے ہر کسی انسان سے اپنے حصے کا کام لینا ہے، بلا شبہ، اور وہ بڑا خوش بخت انسان ہے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کے ہر نعمت کا شکر ادا کر رہا ہے، وہ اٹھتے ہوئے، وہ سوتے ہوئے، وہ بیٹھتے ہوئے، کیا بات ہے کہ رب العالمین نے اسے، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ہم تو اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہم تازہ توانا جب رہتے ہیں، صحت مند رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اگر شکر ادا نہ کریں، پھر ایک ایک آپ کے رزق میں آپ کے ساتھ ان غربا اور مساکین کا بھی حصہ ہے۔ میں آپ سے اسی بات کو کنٹینیو کروں گا۔ یہ کہتے ہیں بریک پہ چلے جائیں سر جی، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ قربانی ہے یہ رب کے لیے۔